ज़ालिमाना इजाफा और बढ़ती लोड शेडिंग के खिलाफ जमात इस्लामी सरापा एहतजाज। रहनुमा जमात इस्लामी अहमद सलमान बलोच की क़यादत में भी चौक आशिकाबाद में एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन ने हाथों में हाथ वाले पंखे थामे एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने बिजली के बिल्स में इजाफा को मुस्तरद करते हुए नारेबाजी भी की। एहतजाज में हाफिज अहमद उमैर, हाफिज रिजवान ने भी शिरकत की। फरूख इस्लाम चौधरी, इसहाक गुजर समेत दीगर ने भी शिरकत की। बिजली के बिलों में ज़ालिमाना इजाफा और बढ़ती हुई लोड शेडिंग पर जमात इस्लामी सरापा एहतजाज है। मजीद बताएंगी इस हवाले से समरा फातिमा। जी समरा, अपडेट कीजिए। बिजली के बिलों में ज़ालिमाना इजाफे और बढ़ती हुई लोड शेडिंग के खिलाफ जमात इस्लामी मुल्क गिर एहतजाज कर रही है। इस वक्त भी मैं चौक आशिकाबाद में मौजूद हूँ, जहाँ रहनुमा जमात इस्लामी PP 169 अहमद सलमान बलोच की क़यादत में मुजाहिरीन एहतजाज कर रहे हैं। मुजाहिरीन ने हाथों में बैनर्स के साथ साथ हाथ वाले पंखे भी थाम रखे हैं और बिजली के बिलों में जो ज़ालिमाना इजाफा हुआ उसको मुस्तरद करते हुए हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी कर रहे हैं। अहमद सलमान बलोच साहब मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं क्या समझते हैं कि जो हुकूमत ये दावा करती थी कि वो 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली फराहम करेगी, वो एक तो लोड शेडिंग हो रही है और दूसरा टैक्सेस लगा रही है और बिजली के बिलों में इजाफा कर रही है। आपने देखा है कि शहर लाहौर में आज 30 मुकामात पर जमात इस्लामी और शहर लाहौर सरापा एहतजाज है। ये एहतजाज जो है कि महंगी बिजली पर है, ये एहतजाज जो है कि लोड शेडिंग पर है। इसकी वजह यही है कि आम आदमी परेशान है। आज हमने हाथों में हाथ वाला पंखा पकड़कर ये शहबाज शरीफ जो प्राइम मिनिस्टर बनकर बैठे हैं उनको दिखा रहे हैं कि यही वो पंखा है कि जिसको पकड़कर वो मीनारे पाकिस्तान बैठते थे और कहते थे कि पंजाब की आवाम को बिजली की लोड शेडिंग का सामना है, हम एहतजाजी तौर पर बैठे हैं। आप तो प्राइम मिनिस्टर बनकर चले गए लाहौर से, आज भी 12-12 घंटे की लोड शेडिंग है। आम आदमी पूछता है कि ये लोड शेडिंग कैसे ख़त्म होगी। यहाँ पर पीपल्स पार्टी 300 यूनिट कहती थी फ्री होंगे, मुस्लिम लीग कहती थी 200 यूनिट फ्री होंगे। दोनों ने गठजोड़ कर कुछ भी फ्री नहीं किया, बल्कि बजट के अंदर पेट्रोल के ऊपर लेवी बढ़ाकर प्राइस फ्यूल एडजस्टमेंट के अंदर बिजली का बिल मजीद बढ़ा दिया है। यही वजह है कि हमारा एहतजाज जारी है। हाफिज नईम ने कहा है कि हम सियासी मुज़ाहमत पर यकीन रखने वाले लोग हैं। आप देखेंगे अवाम को यकजा करके हम अवाम के मसलों को हल भी करेंगे और रिलीफ भी लेंगे। अगर आप लोगों का ये एहतजाज जो है वो कारामद साबित ना हुआ, टैक्सेस में जो इजाफा और वो वापस ना लिया गया, फिर क्या लाया अमल? हमने ये आपने देखा है कि हाफिज नईम ने ये ऐलान किया है कि हमने पूरे पाकिस्तान में एक एक सड़क के ऊपर एहतजाज करना है, आवाम को कॉल देनी है। ज़ाहिर है कि अगर हमारे मुतालबात पूरे नहीं होते तो आपने देखा है कि हमने मरियम के सेक्रेटेरिएट के बाहर, मरियम बीबी के दफ्तर के बाहर जो है कि वहाँ पर किसानों को लेकर गए और उनको रिलीफ दिलाया। इसी तरह हम इनके दफ्तरों के बाहर मौजूद होंगे और वो दफातर के जिसमें ये ठंडे एसियों में बैठते हैं इनको नहीं बैठने देंगे, बल्कि आवाम के लिए इनको बाहर खड़ा करेंगे। इनकी गुफ्तगू जो है वो आपने सुनी है और इनका यही कहना है कि बिजली के भारी भरकम बिल तो आ रहे हैं लेकिन लोड शेडिंग का सिलसिला जूं का तू है। हुक्मरानों ने आपस में गठजोड़ किया हुआ है और आवाम पर टैक्सेस लगा रही है और ये नहीं देख रही कि गरीब आदमी किस तरह से गुजर बसर कर रहा है। अगर टैक्सेस में इजाफा जो है वो वापस ना लिया गया तो एहतजाज का सिलसिला जो है वो इसी तरह से जारी रहेगा और जमात इस्लामी जो हुक्मरान हैं उनके ऑफिस के बाहर जाकर एहतजाज करेगी और जब तक इनके मुतालबात पूरे नहीं होते ये इसी तरह से सरापा एहतजाज रहेंगे। जी समरा, आपका बहुत शुक्रिया, आपने आगाह किया। लोड शेडिंग और बिजली की बढ़ती हुई कीमतों में इजाफे का ये मामला है। जमात इस्लामी का एहतजाज जारी है। दूसरी जानिब वहादत रोड पर भी अमीर जमात इस्लामी की अपील पर एहतजाजी मुजाहरा किया गया। वहाँ का अहवाल बताएंगी फरीहा बतूल। जी फरीहा। जी बिल्कुल, शदीद गर्मी के मौसम में जो बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग हो रही है और बिलों में जो इजाफा किया जा रहा है उसके खिलाफ जमात इस्लामी जो है वो प्रोटेस्ट कर रही है, जहाँ पे मुजाहिरीन की बड़ी तादाद जो है वो शिरकत कर रही है। हमारे साथ यहाँ पे ज़हूर अहमद भट्टू साहब मौजूद है। जी सर, आज का जो प्रोटेस्ट है इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का प्रोटेस्ट जो है अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान साहब की अपील पे किया गया है। ये मौजूदा बजट जो इन्होंने ज़ालिमाना बजट पेश किया और ख़ास तौर पे बिजली के बिल का जो बम गिराया है उसके ख़िलाफ़ है और पूरी आवाम आज यहाँ नहीं प्रोटेस्ट हो रहा है, पूरे पाकिस्तान में गली और मोहल्ले में हर जगह पे हो रहा है। और हाफिज नईम रहमान साहब ने एक बहुत बड़ी तारीख का ऐलान किया है, हम ये सारे जितने टैक्स हैं ये वापस करवाएंगे और इस आवाम पे जो जुल्म और ज़्यादती हो रही है हम कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम आवाम के साथ हैं,
یہ جتنی 25 کروڑ عوام ہمارا ان کے ساتھ اتحاد ہے، 25 کروڑ عوام کو ہم لے کے چلیں گے، اور انشاءاللہ جس 47 کے ساتھ یہ بڑھنے والی 47 فارم کی حکومت یہ انشاءاللہ زیادہ نہیں چلے گی، ان کی ظلم کو برداشت نہیں کیا جائے۔ سر حکومت نے دفعہ 144 لگائی ہوئی ہے، پھر بھی احتجاج کر رہے ہیں، کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں جی، یہ دفعہ 144 لگاتے رہتے ہیں، ان کا کام ہے، لیکن ہم تو اپنا احتجاج کریں گے، ہمارا رائٹ ہے، ہم احتجاج کریں گے۔ جی بالکل، ہم نے ان سے بات کی، ان کا کہنا ہے کہ حکومت کی جانب سے غریب عوام کے اوپر جو ظلم ڈھایا گیا ہے، بجلی کے بلوں میں جو ہے وہ کافی زیادہ اضافہ کیا گیا ہے، اور عوام پر جو ٹیکسز لگائے گئے ہیں، تو اب غریب عوام کی فریحہ بطول، بہت شکریہ آپ کا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے چیئرمین پرائم منسٹر یوتھ پروگرام رانا مسعود احمد کی ملاقات ہوئی۔ پاکستانی نوجوانوں کو بااختیار بنانے کے لیے جاری منصوبوں پر پیش رفت کے بارے میں گفتگو ہوئی۔ ملاقات کے دوران ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ مزید احوال جانتے ہیں راؤ دلشاد سے۔ جی راؤ دلشاد۔ بالکل جی، وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے ان کی رہائش گاہ مالٹاؤن 96H میں ملاقات کی ہے۔ چیئرمین پرائم منسٹر یوتھ پروگرام رانا مسعود احمد خان نے ملاقات میں پاکستانی نوجوانوں کو بااختیار بنانے کے لیے جاری منصوبوں کی پیش رفت کے حوالے سے گفتگو کی گئی ہے۔ ملاقات میں ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ چیئرمین پرائم منسٹر یوتھ پروگرام رانا مسعود احمد خان نے مختلف ایونٹس جس سے ملکی تشخص کو اجاگر کیا جا سکتا ہے، خاص طور پر جو ایک کار ریلی شروع کی جا رہی ہے جو کہ لاہور سے جائے گی، یورپ کے مختلف ممالک سے ہوتی ہوئی پیرس پہنچے گی۔ اس ریلی کے حوالے سے بھی مختلف جس طرح سے جو لاجسٹک سپورٹ دی جا رہی ہے حکومت پاکستان کی جانب سے، مختلف شہروں میں 12 ممالک سے ہوتی ہوئی یہ جو ریلی ہے یہ جائے گی۔ اس ریلی کے حوالے سے منتظمین اور تمام تر انتظامات کے حوالے سے بھی وزیر اعظم کو آگاہ کیا گیا ہے، جبکہ اسی ریلی کی مدد سے ملک کے مثبت تشخص کو اجاگر کرنے کے حوالے سے مختلف پروگرامز بھی ہیں جس پر وزیر اعظم محمد شہباز شریف کو اعتماد میں لیا گیا ہے۔ جی بہت شکریہ راؤ دلشاد، آپ نے آگاہ کیا اس ملاقات کے بارے میں۔ شاہدرہ کے علاقے بھٹو کالونی کی مرکزی شاہراہ خستہ حالی کا شکار ہے۔ سڑک پر گہرے گڑھے موجود ہیں، دھول اور مٹی کا راج بھی برقرار ہے۔ سڑک پر تعمیر مواد موجود ہونے سے ٹریفک کی روانی بھی متاثر ہو رہی ہے۔ مزید کیا صورتحال ہے، عمیر افضل ہمیں بتائیں گے۔ جی عمیر۔ اس وقت میں موجود ہوں شاہدرہ کے علاقے بھٹو کالونی میں، جہاں کی مرکزی شاہراہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ مرکزی شاہراہ پر گہرے گڑھے موجود ہونے کی وجہ سے دھول اور مٹی کا راج برقرار ہے۔ صفائی کے بھی ناقص ترین انتظامات کے باعث بدبو اور تعفن کا راج ہے۔ تعمیراتی مٹیریل موجود ہونے کی وجہ سے یہاں سے گزرنا مجال ہے، یہاں سے گزرنے والے لوگ جو ہیں مشکلات سے دوچار ہیں۔ علاقہ مکین میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے جاننے کی کوشش کریں گے ان کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور کتنے عرصے سے سڑک کی ایسی ہی صورتحال ہے۔ سب سے پہلے مجھے بتائیے گا کتنے عرصے سے سڑک کی یہی صورتحال ہے اور کون سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے آپ کو؟ ہمیں جو ہے نا تقریباً 6 سے 7 سال ہو گئے، اس سے زیادہ ہی ہو گئے ہوں گے کہ یہ سڑک ایسے ہی جو ہے نا دیکھنے کو مل رہی ہے، ٹھیک ہے، اور ہمیں کافی مشکلات کا جو ہے نا سامنا رہتا ہے۔ اور سب سے پہلے یہ ہے کہ جو ہم ادھر سے گزرتے ہیں، کوئی ہمارا ایمرجنسی پیشنٹ وغیرہ ہو جاتا ہے تو ادھر سے گزرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ ابھی تو بارش کا دن نہیں ہے، لیکن جب بارش ہوتی ہے تو 6 ماہ ادھر پانی نہیں ختم ہوتا، پانی بھی اسی طرح کھڑا رہتا ہے، ٹھیک ہے، اور ڈسٹ بھی بہت زیادہ ہوتی ہے ادھر، تو جو ہے نا سانس کا بھی اس کے ساتھ کافی پرابلم رہتی ہے۔ ان کی گفتگو سنی، ان کا کہنا ہے کہ بارش کے موسم میں یہاں پر گھٹنوں تک پانی جمع ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے یہ علاقہ مکین جو ہے وہ اپنے گھروں تک محصور رہتے ہیں۔ یہاں سے گزرنے والے ایمرجنسی کے لیے پیشنٹ جو ہیں وہ بھی مشکلات سے دوچار رہتے ہیں۔ یہاں پر سکول اور قبرستان بھی واقع ہے۔ جنازگاہ جی عمیر، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے آگاہ کیا۔ اب رخ کریں گے 12 دری فرح آباد شاہدرہ کی جانب، اور وہاں پر سیوریج مسائل کے انبار لگے ہوئے ہیں۔ ناقص سیوریج نظام رہائشی اور دکانداروں کے لیے وبال جان بن چکا ہے۔ مزید بتائیں گی اقصیٰ سجاد وہاں سے۔ اقصیٰ بتائیے کیا صورتحال ہے؟ جی بالکل، 12 دری روڈ پر میں اس وقت موجود ہوں، جہاں پر سیوریج کا بدترین نظام دیکھنے میں نظر آ رہا ہے، جس کے باعث یہاں سے آمد و رفت کا سلسلہ تو کافی حد تک متاثر ہو ہی چکا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ یہاں پر موجود دکانداروں کو خاصا مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ عرصہ دراز سے یہاں پر سیوریج کا بدترین نظام ہے، جس کے باعث یہاں پر علاقے میں بدبو بھی اور تعفن بھی پھیلنا جو ہے معمول کی بات بن چکی ہے۔ دکاندار ہمارے ساتھ موجود ہیں، مزید ان سے جانتے ہیں۔ مجھے بتائیں کتنی دیر سے اس روڈ کا یہ حال ہے، کن مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ یہاں سے نہ تو ہمارے پاس کوئی کسٹمر آتا ہے اور پانی کی وجہ سے گاہکی بہت خراب ہے۔ 15 سال ہو گئے اس پانی کو، یہ تو فیکٹری انڈسٹری ایریا بند ہے، اس لیے پانی کم ہے، نہیں تو پانی آگے سوشل کوالٹی ہسپتال ہے ادھر تلک جاتا ہے۔
पैदल चलने वालों के लिए भी मुश्किलात का सामना है और हमारे लिए भी बहुत मुश्किलात का सामना इंतजामिया को इस हवाले से कोई आई नहीं यहाँ पे साफ करने के है। यहाँ पर पैप रखते हैं, खाली फिल्म बनाते हैं और आगे भेज देते हैं, ये रोड साफ है, बिल्कुल क्लियर है, हम कर आए हैं। यहाँ पर गटरों का नामो निशान ख़त्म हो गया है। बिल्कुल गटरों का नामो निशान खत्म हो गया। इंतजामिया यहाँ पर आती है, दिखावा करके चली जाती है, लेकिन इस हवाले से इकदाम नहीं किए जाते। दुकानदारों का इस हवाले से कहना है कि हमारी दुकानदारी भी काफ़ी हद तक मुतासर हो चुकी है सीवरेज के पानी के बायस। हम ये मुतालबा करते हुए दिखाई दे रहे हैं इंतजामिया से कि इस हवाले से सीवरेज का निज़ाम जो है ठीक किया जाए, ताकि उनकी भी दुकानदारी जो मुतासर हो रही है वो सब इन मसाइल से निकल सकें। जी सर सज्जाद, आपका बहुत शुक्रिया। लाहौर की तरक्की के दावे धरे रह गए। पंजाब के दिल के लिए टॉप 10 में जगह बनाना ख्वाब बन गया। वज़ीर आला के इनिशिएटिव पर अमल दरामद की रेस में लाहौर का 31वां नंबर। प्राइस कंट्रोल, सुथरा पंजाब, वासा, बल्दियात पर मुश्तमिल कारकर्दगी की रिपोर्ट जारी। टॉप 5 अजला में मंडी बहाउद्दीन, बहावलपुर, वजीराबाद, गुजरांवाला और हाफिजाबाद शामिल हैं। क्या सरकारी कीमतों पर इतलाक हुआ? शहर की सफाई का ख्याल रखा गया? वासा की कारकर्दगी क्या रही? बल्दियाती इदारों ने कितना काम किया? शहरियों को दीगर सर्विसेज मुहैया हुई या नहीं? अजला की कारकर्दगी रिपोर्ट सामने आ गई। सबसे ज्यादा वसाइल होने के बावजूद लाहौर पीछे रह गया। पंजाब का दिल टॉप 10 में भी जगह ना बना सका। वजीर आला पंजाब के इनिशिएटिव पर अमल दरामद में अजला की कारकर्दगी रिपोर्ट में लाहौर का 31वां नंबर रहा। पंजाब में वजीर आला ने अपने मुख्तलिफ इनिशिएटिव पर अमल दरामद कराने के लिए जिले हुकूमतों को टास्क दिए और इन टास्क पर अजला की कारकर्दगी रिपोर्ट तैयार करने की भी हिदायत दी। रिपोर्ट के मुताबिक 13 से 19 जून तक अजला की कारकर्दगी रिपोर्ट का जायजा लिया गया और परफॉर्मेंस रिपोर्ट तैयार की गई है। पंजाब में प्राइस कंट्रोल, सुथरा पंजाब, वासा, बल्दियात और दीगर सर्विसेज पर मुश्तमिल इनिशिएटिव की कारकर्दगी रिपोर्ट बनाई गई। रिपोर्ट में तमाम अजला की कारकर्दगी पर स्कोरिंग भी दी गई। टॉप 5 अजला में मंडी बहाउद्दीन, बहावलपुर, वजीराबाद, गुजरांवाला और हाफिजाबाद रहे। रिपोर्ट वजीर आला पंजाब को पेश की गई है। ज़ख़ीरा अंदोज नाजायज़ मुनाफाखोर रेडार पर आ गए। हुकूमत का पंजाब इन्फोर्समेंट अथॉरिटी बनाने का फैसला। इन्फोर्समेंट अथॉरिटी मिलावट के खात्मे के लिए छापे मारेगी। जुर्मानों का भी इख्तियार होगा। अथॉरिटी खाने पीने की अशिया का मयार चेक और सप्लाई की निगरानी करेगी। मिलावट करने वालों, जखीरा अंदोजों और नाजायज मुनाफाखोरों को नकेल डाली जाएगी। हुकूमत ने पंजाब इन्फोर्समेंट अथॉरिटी बनाने का फैसला कर लिया। पंजाब इन्फोर्समेंट अथॉरिटी खाने पीने की अशिया का मयार भी चेक करेगी, डिमांड एंड सप्लाई की निगरानी करेगी, मिलावट के खात्मे के लिए ऑपरेशंस करेगी। अथॉरिटी को जुर्मानों का भी इख्तियार हासिल होगा। पंजाब इन्फोर्समेंट अथॉरिटी अशिया के मयार और उनकी तैयारी में हिफ्जाने सेहत के उसूलों के हवाले से इक़दामात करेगी। अथॉरिटी सूबे में कानून की अमलदारी यकीनी बनाने की भी जिम्मेदार होगी। इसके अलावा अथॉरिटी तजावुजात के खात्मे के लिए इंतजामिया से मिलकर इक़दामात करेगी। पंजाब इन्फोर्समेंट अथॉरिटी के क़याम का मकसद शहरियों को सरकारी निर्खों पर अशिया की फराहमी यकीनी बनाना है। टोकन टैक्स की अदायगी भी अब खिदमत मराकज़ पर हो सकेगी। गाड़ियाँ, मोटरसाइकिलें भी खिदमत मराकज़ में ट्रांसफ़र और रजिस्टर्ड होंगी। पंजाब के तमाम खिदमत मराकज़ में एक्साइज काउंटर्स कायम करने का फैसला। गाड़ियों, मोटरसाइकिलों की ट्रांसफ़र ई चालान की अदायगियों के बगैर नहीं होंगी। शहरियों के लिए बड़ी सहूलत, टोकन टैक्स की अदायगी भी अब खिदमत मरकज पर हो सकेगी। गाड़ियां, मोटरसाइकिलें भी खिदमत मरकज में ट्रांसफर और रजिस्टर होंगी। लाहौर के 18 और पंजाब के तमाम खिदमत मरकज में एक्साइज के काउंटर कायम किए जाएंगे। एक्साइज हुकाम का कहना है खिदमत मरकज पर गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की ट्रांसफर ई चलान की अदायगी के बगैर नहीं हो सकेगी। खिदमत मरकज में एक्साइज काउंटर्स के कयाम से शहरी एक ही छत तले पुलिस से मुतालिक और मोटर से मुतालिक सर्विस हासिल कर सकेंगे। सेफ सिटी हुकाम और एक्साइज हुकाम ने खिदमत मरकज में मुतल्लिक काउंटर्स के लिए वर्किंग मुकम्मल कर ली। अगले हफ्ते दोनों इदारों में MOU पर दस्तखत के बाद काउंटर्स के क़याम का इफ्तिताह कर दिया जाएगा। शहर में बस स्टॉप्स का शदीद फुकदान है। शहर की अहम तरीन शहरों पर बस स्टॉप्स सिरे से ही मौजूद नहीं। शहर में माल रोड, फिरोजपुर रोड और गुलशन रावी में बस स्टॉप्स की हालत जार है। हालत अबतर होने से शहरी और मुसाफिरों को शदीद दुश्वारी का सामना है। मजीद बताएंगे इस हवाले से बसाम सुल्तान। जी बसाम। बिल्कुल, शहर में बस स्टॉप्स का शदीद फुकदान है, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। शहर की जो मॉडल शाहराह है, माल रोड, वहाँ पे देखा जाए, इसके साथ साथ फिरोजपुर रोड पर बेशतर ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पर बस स्टॉप जो है वो सिरे से मौजूद नहीं है। मैं इस वक्त गुलशन रावी पर मौजूद हूँ। इस पूरी सड़क के ऊपर भी जो है वो किसी एक पॉइंट पर भी
جو بس سٹاپ ہے وہ سرے سے ہی موجود نہیں ہے۔ میرے پیچھے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں بورڈز تو آویزہ ہیں، بورڈز لگا دیے گئے ہیں، لیکن یہاں پر بس سٹاپ نہ ہونے کے باعث جو ہے وہ شہریوں کو اس دھوپ تلے جو ہے وہ کھلے آسمان تلے کھڑے ہو کر بسوں کا جو ہے وہ انتظار کرنا پڑتا ہے۔ یہ پنجاب ٹرانسپورٹ کمپنی کی ذمہ داری ہے کہ شہر بھر کے اندر جہاں جہاں بس سٹاپس موجود نہیں ہیں ان کو جو ہے وہ یقینی بنایا جائے، ان کی تعمیر نو کو جو ہے وہ یقینی بنایا جائے۔ پنجاب ٹرانسپورٹ کمپنی کی جانب سے نئے منصوبے تو شروع کیے جا رہے ہیں، الیکٹرک بسوں کی خریداری جو ہے وہ تو کی جا رہی ہے، لیکن جو ایگزسٹنگ فیسلٹیز ہیں یعنی جو موجودہ سہولیات ہیں انہی کو بہتر نہیں بنایا جا رہا۔ جس طرح میں نے آپ کو بتایا شہر کی جو اہم شاہراہیں ہیں وہاں پر جو بس سٹاپس ہیں، وہاں پر جو بس سٹاپس ہیں آرام گاہ ہے وہ سرے سے ہی موجود نہیں ہے، جس کی وجہ سے شہریوں کو ٹریولنگ میں شدید مشکلات کا سامنا ہوتا ہے۔ بسام آپ کا بہت شکریہ۔ پی ڈی ایم میں پنجاب کا مونسون بارشوں کے بارے میں الرٹ جاری، صوبے بھر کی انتظامیہ کو مونسون بارشوں کے حوالے سے مراسلہ جاری کر دیا گیا ہے۔ رواں سال مونسون بارشیں 35% تک زیادہ ہونے کے خطرات ہیں، پی ڈی ایم اے کی جانب سے کہا گیا ہے، جبکہ ڈی جی پی ڈی ایم اے کہتے ہیں کہ 1 جولائی سے پنجاب میں مونسون بارشوں کا سلسلہ شروع ہونے کی بھی پیشن گوئی ہے۔ جولائی کے پہلے ہفتے میں 15 سے 50 ملی میٹر بارش کے امکانات ہیں اور جولائی کے دوسرے ہفتے میں 25 سے 35 ملی میٹر بارشیں متوقع ہیں۔ جولائی کے تیسرے ہفتے میں بالائی پنجاب، ساؤتھ پنجاب میں 15 سے 25 ملی میٹر بارش ہو سکتی ہے۔ آپ کو آگاہ کر رہے ہیں، پی ڈی ایم میں پنجاب کا مونسون بارشوں کے تحت الرٹ جاری، صوبے بھر کی انتظامیہ کو مونسون بارشوں سے متعلق مراسلہ جاری کیا جا چکا ہے۔ محکمہ کسٹمز میں رشتہ داروں کو بھرتی کرنے پر رپورٹ طلب کرنے کے معاملے کے حوالے سے متوفیوں اور طبی نااہلی کی بنیاد پر ملازمین کی ریٹائرڈ ہونے والوں کو رشتہ داروں کے کوائف بورڈ کو تاحال نہ بھجوائے جا سکے، جبکہ ایف بی آر نے تمام کلیکٹرز، ڈائریکٹرز اور ڈی جیز کو آخری وارننگ دے دی۔ ہائی کورٹ نے متوفیوں، طبی نااہلی کی بنیاد پر ریٹائرمنٹ کے رشتہ داروں کے کوائف مانگے تھے۔ مزید بتائیں گے اس معاملے پر کلیم اختر۔ جی کلیم۔ محکمہ کسٹمز میں رشتہ داروں کو بھرتی کرنے کے حوالے سے رپورٹ طلب کی گئی تھی۔ ہائی کورٹ نے ایک زیر سماعت مقدمے میں متوفیوں اور طبی نااہلی کی بنیاد پر ریٹائرمنٹ لینے والوں کے رشتہ داروں کے کوائف میں مانگے گئے تھے، جس کے پیش نظر فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے تمام فیلڈ انفارمیشن کے سربراہان کو خصوصی مراسلہ جاری کیا تھا، جس کے تحت تمام تر جو کوائف تھے وہ مانگے گئے تھے، لیکن تمام تر جو تفصیلات ہیں وہ بورڈ کو تاحال نہیں بھجوائی جا سکی ہیں، جس کے پیش نظر فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے ایک بار پھر حساسیت کو مد نظر رکھتے ہوئے تمام فیلڈ انفارمیشن کے سربراہان جو ڈائریکٹرز، ڈی جیز اور اس کے علاوہ چیف کلیکٹرز ہیں انہیں تمام تر جو معلومات ہے جو کوائف ہیں وہ بورڈ کو بھجوانے کے لیے آخری وارننگ میں دے دی ہے، جبکہ اس کے علاوہ ذرائع کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ پرفارما خاص کے تحت تمام فیلڈ انفارمیشنز کو ڈیٹا بھجوانے کے لیے بورڈ کو بھجوانے کے لیے حکم دیا گیا ہے، جبکہ اس کے علاوہ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ پرفارما میں متوفیوں اور طبی نااہلی کی بنیاد پر ریٹائرمنٹ لینے والوں کا ڈیٹا بھی مانگا گیا ہے، جبکہ اس کے علاوہ پاکستان کسٹم سروس میں رشتہ داروں کی جو تقرری ہے اس حوالے سے بھی جو تمام تر اعداد و شمار ہیں وہ بھی بورڈ کو بھجوانے کے لیے حکم دیا گیا ہے۔ جبکہ اس کے علاوہ آپ کو مزید بتائیں تو ہائی کورٹ نے ایک زیر سماعت مقدمے میں فیڈرل بورڈ آف ریونیو سے تمام متوفیوں اور طبی طور پر نااہلی کی بنیاد پر ریٹائرمنٹ لینے والوں کے رشتہ داروں کی تقرری کے حوالے سے جو کوائف تھے وہ مانگے گئے تھے، جو کہ فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے تمام فیلڈ انفارمیشن کے سربراہان کو حکم نامہ بھی جاری کیا تھا، لیکن اس کے باوجود تاحال ابھی تک تمام فیلڈ انفارمیشن کے سربراہان خاص پرفارما کے تحت جو تمام تر ریکارڈ ہے بورڈ کو وہ نہیں بھجوا سکے ہیں، جس کے پیش نظر فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے اب سختی سے حساسیت کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک دفعہ پھر تمام فیلڈ انفارمیشن کو حکم نامہ دیا ہے کہ وہ تمام تر جو کوائف ہیں وہ بورڈ کو جلد از جلد بھجوائیں۔ کلیم اختر آپ کا بہت شکریہ۔ سینئر لیگ رہنما چودھری نعیم شہزاد بھٹی نے حلقہ پی پی 155 گواہاں کا دورہ کیا، اہل حلقہ سے ملاقاتیں کی، مسائل سنے، ان کے مسائل کے حل کی یقین دہانی بھی کرائی، تعزیت بھی کی۔ اس حوالے سے مزید بتائیں گے ارباز خان۔ جی ارباز۔ بالکل، اس وقت میں موجود ہوں پی پی 155 گواہاں پنڈ میں، جہاں پر سینئر لیگی رہنما چودھری نعیم شہزاد بھٹی کی جانب سے حلقے کا دورہ کیا گیا، اپنے اہل حلقے سے جو ہے انہوں نے ملاقاتیں کی، تعزیت کی اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ لوگوں کے مسائل بھی سنے اور ان کو حل کرنے کے لیے فوری اقدامات بھی جاری کیے۔ مزید تفصیلات انہی سے جانتے ہیں۔ سر بتائیے گا، اتوار کا دن ہے، اپنی عوام کے اندر نکلے ہوئے، حلقے کے لوگوں سے باتیں کریں، اس حوالے سے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح کہ آپ نے دیکھا کہ آج علاقے کے اندر میں لوگوں کے مسائل کے حوالے سے نکلا ہوں، کچھ فوتگی تھی جس کے اندر میں نے فاتح خوانی کرنی تھی، تو میں ہمیشہ لوگوں کے دکھ کے ساتھ اور سکھ کے ساتھ ہمیشہ شامل رہتا ہوں، چاہے گرمی ہو سردی ہو۔ تو میں جہاں پہ فاتح خوانی کے ساتھ لوگوں کے سیوریج کے مسائل تھے
جس کا میں نے وزٹ کیا، وزٹ کر کے ان کو فوری حل کرنے کا منصوبہ بنایا کہ انشاءاللہ اس علاقے کے اندر جو سیوریج کے مسائل ہیں اور باقی بھی مسائل ہیں وہ تمام حل ہوں گے۔ ہمارا مقصد صرف عوام کی خدمت کرنا ہے، صرف یہ نہیں ہے، اور نہ ہمارا یہ مقصد ہے جیتنا ہارنے کا مقصد بعد کی بات ہے۔ اس علاقے کے مسائل اپنے عوام کی خدمت ہمارا اولین فرض ہے۔ آج میں یہاں پہ موجود ہوں، جو ہمارے بزرگ حاجی اسلم صاحب، اشرف صاحب، ان کے بیٹے، میں ان کے ساتھ شامل ہوں، تو میں یہاں پہ کھڑا ہوں، میرے لیے یہ بڑے قابل فخر بات ہے کہ یہ میرے بزرگ ہمیشہ انہوں نے میرے سر پہ ہاتھ رکھا ہے اور میرے ساتھ شفقت سے پیش آئے ہیں۔ جب کوئی الیکشن ہو، کوئی ایسا معاملہ ہو، ہمیشہ یہ میرے سر پہ کھڑے رہتے ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہمیشہ ان کو میرے سر پہ ہمارے ساتھ سلامت رکھے۔ ہاں جی بالکل، آپ نے سنا لیگی رہنما کا یہ کہنا ہے کہ عوامی رہنما وہی ہوتا ہے جو عوام کے اندر موجود ہو، اس لیے آج چاہے گرمی ہو یا سردی ہو، ہمیشہ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ اپنے عوام کے مسائل کو سنیں اور حل کریں۔ ارباز بہت شکریہ آپ کا۔ قدرہ ٹیچنگ ہسپتال الفلاح فاؤنڈیشن پاکستان کے زیر اہتمام فری میڈیکل کیمپ کا انعقاد کیا گیا۔ دیگر ماہرین صحت کی جانب سے میڈیکل چیک اپ، ادویات سمیت دیگر ٹیسٹ کی فری سہولیات سینکڑوں مریضوں کو مہیا کی جا رہی ہیں۔ مزید احوال بتائیں گی فاطمہ خان۔ جی فاطمہ، اپڈیٹ کیجیے۔ بالکل، اس وقت میں شادرہ میں موجود ہوں، جہاں پہ الفلاح فاؤنڈیشن کی جانب سے فری میڈیکل کیمپ کا انعقاد کیا گیا ہے۔ سینکڑوں کی تعداد میں مریضوں کو یہاں پہ علاج و معالجہ فراہم کیا جا رہا ہے، فری ادویات اور چیک اپ فراہم کی جا رہی ہے، جہاں پہ طبی ماہرین کی بھی کثیر تعداد موجود ہے۔ ہمارے ساتھ صدر تنظیم کے موجود ہیں تاج محمود چشتی، ان سے بات کرتے ہیں۔ اچھا سر، بتائیے گا مجھے کہ الفلاح فاؤنڈیشن کی جانب سے بڑا اچھا یہ ہے، فاؤنڈیشن کی جانب سے فری میڈیکل کیمپ لگایا جاتا ہے، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ ہمارے شیخ المکرم عبدالقدیر و مدثر علی جو جماعت کے سربراہ ہیں اور الفلاح فاؤنڈیشن کے بھی انچارج ہیں، ان کے حکم پر ہم ملک میں جگہ جگہ پر یہ کیمپ لگاتے ہیں جہاں سینکڑوں لوگ اس سے مستفید ہوتے ہیں۔ تو دراصل اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم روحانی تربیت کے علاوہ ویلفیئر کے کاموں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں۔ تو اسی سلسلے میں پورے پاکستان میں ہر ڈویژن میں ہر مہینے میں اس طرح مختلف جگہوں پہ ہم کیمپ لگاتے رہتے ہیں، جس میں تمام ٹیسٹ فری ہوتے ہیں، الٹرا ساؤنڈ، میڈیسن اور اسپیشل ڈاکٹر کی ٹیم موجود ہوتی ہے۔ تو یہی ہمارا مقصد ہے کہ لوگوں کو روحانی تربیت ساتھ ساتھ ان کی دہلیز پر یہ جو فری ہے سہولیات پہنچائی جائیں، اس سلسلے میں کیمپ۔ ہاں جی بالکل، یہی ان کی جانب سے مقصد ہے کہ لوگوں کی دہلیز تک فری ہے جو سہولت کی فراہمی کی جائے، اسی طرح انسانیت کی خدمت کی جائے، جس کے لیے فاؤنڈیشن ہمیشہ کوشاں رہتا ہے۔ بہت شکریہ۔